تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن انٹرمیڈیٹ سال دوم سیکنڈ لینگویج اردو کی نصابی کتاب اردو معیار ادب ہے. اس میں 3 غزلیں شامل ہیں. تیسری غزل پروین شاکر کی ہے. تفہیم از ڈاکٹر امت الکریم طلعت صدیقہ، کانٹریکٹ جونیئر لیکچرر اردو، گورنمنٹ سٹی جونیئر کالج حیدرآباد. السلام علیکم بوائز اینڈ گرلز، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے آپ کے لیے آن لائن تعلیم کا انتظام کیا ہے. تمام سبجیکٹس میں آن لائن ویڈیوز فراہم کیے ہیں. آپ سب توجہ سے ویڈیوز دیکھیے، سنیے، پڑھیے اور ہوم ورک مکمل کیجیے. جزاک اللہ خیر. شکریہ. اردو ادب میں جہاں مرد حضرات نے اپنی خدمات انجام دی ہیں، وہیں خواتین نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے. خواتین کا ادب نسائی ادب کہلاتا ہے. نسائی ادب اپنے جذبات، احساسات اور انداز بیان کے لحاظ سے اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے. نسائی ادب میں پروین شاکر کو اونچا مقام حاصل ہے. شاعرہ پروین شاکر کا تعارف. پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئی. والد کا نام سید شاکر حسین اور تخلص ثاقب تھا. والد کا تعلق صوبے بہار کے ضلع شیخوپورہ گاؤں سے تھا. پروین نے ابتدائی تعلیم رضویہ گرلز ہائی اسکول کراچی میں حاصل کی. سر سید گرلز کالج سے 1971 میں BA آنرز انگلش لٹریچر کے ساتھ مکمل کیا. جامعہ کراچی سے MA انگلش لٹریچر میں امتیازی کامیابی حاصل کی. جامعہ کراچی سے ہی لسانیات میں بھی ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. لسانیات یعنی لینگویجز ایک سبجیکٹ ہے جو PG میں پڑھایا جاتا ہے، جس میں ڈفرینٹ لینگویجز کا ایک دوسرے پہ جو اثر ہے وہ بتایا جاتا ہے. جنگ میں ذرائع ابلاغ کا کردار یعنی رول آف میڈیا پر مقالہ لکھ کر PhD کی ڈگری حاصل کی. ابتدا میں درس و تدریس سے منسلک رہیں یعنی لگی رہیں. بعد میں سول سروس کے امتحان میں اعلیٰ کامیابی حاصل کر کے محکمہ کسٹمز سے وابستہ ہوئی. گھر کا ماحول شاعرانہ تھا، اس لیے بچپن ہی سے شعر و شاعری سے لگاؤ رہا. شاعری کا آغاز کالج ہی کے زمانے میں کیا. ان کا پہلا شعری مجموعہ خوشبو ہے جو 1977 میں شائع ہوا. اس کے بعد صدے برگ اور کف آئینہ زیور طباعت سے آراستہ ہوئے یعنی شائع ہوئے. بطور شاعرہ پروین شاکر نے بڑی شہرت و مقبولیت حاصل کی. انہیں خوشبو پر یعنی ان کے پہلے شعری مجموعے پر آدم جی ایوارڈ ملا. اس کے بعد ان کی شعری خدمات پر انہیں ڈاکٹر محمد اقبال ایوارڈ برائے ادب، USIS ایوارڈ، فیض احمد فیض انٹرنیشنل ایوارڈ اور پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ دیا گیا. یعنی وہ اردو ادب کی ایک بہترین شاعرہ تھیں. ان کی شعری خدمات پر انہیں مختلف ایوارڈ سے نوازا گیا. پروین شاکر نے اپنی شاعری میں نسوانی جذبات کی بہترین عکاسی کی ہے. نسوانی جذبات یعنی خواتین کے جذبات و احساسات کی بہترین عکاسی کی ہے. انہوں نے جتنی اچھی غزلیں کہیں اتنی ہی اچھی ان کی آزاد نظمیں بھی ہیں. آزاد نظمیں یعنی تمام بندشوں سے، ردیف، قافیہ اور لبحر وغیرہ سے آزاد ہوتی ہیں. خوبصورت لفظوں کا استعمال ان کے کلام کا وصف رہا ہے. ان کی شاعری میں چند مخصوص الفاظ جیسے چاند، خوشبو، پھول، رات، شہر، موسم اور خواب و خیال ان کے فن کی نزاکتوں و لطافتوں اور خیال کی رعنائیوں کو پیش کرتے ہیں. ان کا انتقال 1996 کو ایک کار حادثے میں ہوا. بہت کم عمر میں وہ گزر گئیں. نصاب میں شامل یہ غزل پروین شاکر کی مشہور غزل ہے جس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا. غزل قونی. وہ تو خوشبو ہے
हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। हम तो समझे थे कि एक ज़ख्म है भर जाएगा, हम तो समझे थे कि एक ज़ख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगे जा में उतर जाएगा। वो जब आएगा तो फिर उसकी रफ़ाक़त के लिए, वो जब आएगा तो फिर उसकी रफ़ाक़त के लिए मौसम गुल मेरे आंगन में उतर जाएगा। आखिरिश वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी, आखिरिश वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी, तेरा ये प्यार भी दरिया है उतर जाएगा। मुझको तहज़ीब के बरज़ख का बनाया वारिस, मुझको तहज़ीब के बरज़ख का बनाया वारिस, जुर्म ये भी मेरे अजदाद के सर जाएगा। फरहंग यानी मुश्किल अल्फाज के माने। रग जान, जान की रग यानी दिल की गहराई में। रफ़ाक़त रफ़ीक से है जिसके माने दोस्त के हैं यानी साथ रहने वाला, साथी के। आखिरिश आखिरकार, बिलाखिर या आखिर में। बरज़ख पर्दा, आड़ या मौत से क़यामत तक का दरमियानी रास्ता। वारिस मतलब जानशीन, बाप दादा से जो जायदाद मिलती है उसको विरासत कहते हैं। तो बाज़ आदतें भी विरासत में मिलती हैं, जैसे शायरी उन्हें विरासत में मिली थी, सुने हैं ना। जुर्म गैर क़ानूनी अमल, कोई गलत काम, ठीक है। अजदाद दादा या परदादा। अशार की तशरीह। ग़ज़ल का हर शेर अलग अलग माने रखता है और हर शख्स अपनी समझ के मुताबिक लुत्फ़ अंदोज़ होता है, इसलिए ग़ज़ल एक मशहूर और पसंदीदा सिन्फ़े सुक़न है। मतला है वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। ये शेर परवीन शाकिर की गज़ल का मतला है। मतले में परवीन शाकिर ने अपने महबूब की जुदाई के गम का इजहार किया है। उन्होंने महबूब को खुशबू से ताबीर किया है और अपने आप को फूल कहा है। जब फूल से खुशबू चले जाती है तो फूल मुरझा जाता है, यानी महबूब की जुदाई ने उन्हें गम से निढाल कर दिया है। बेशुमार तकलीफ व मुसीबत का सामना है, इसका क्या हल होगा वो अपने आप से सवाल कर रही हैं। गज़ल का पहला शेर हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है, जिसको मतला कहते हैं। अगर गज़ल का दूसरा शेर भी हम काफ़िया व हम रदीफ़ हो तो उसको हुस्ने मतला कहते हैं। परवीन शाकिर का ये शेर हुस्ने मतला है। हम तो समझे थे कि एक ज़ख्म है भर जाएगा, हम तो समझे थे कि एक ज़ख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी कि रगे जान में उतर जाएगा। ये शेर परवीन शाकिर की गज़ल का हुस्ने मतला है। परवीन शाकिर ने अपने दर्द की गहराई का जिक्र किया है। वो कहती हैं कि महबूब की जुदाई का जो ज़ख्म उन्हें मिला था वो वक्त के गुज़रने के साथ भरने के बजाय गहरा होता गया। ये ज़ख्म वक्त के साथ भुलाया न जा सका, बल्कि शिद्दत के साथ याद आता रहा, यानी जुदाई का दुख, गम, तकलीफ़ और मुसीबत वक्त के साथ कम ना हुए, बढ़ते ही चले गए। निसाई अदब के ज़रिए पहली मर्तबा औरत के जज्बात और एहसासात को जानने समझने का मौका मिला। उनके दुख, दर्द, खुशी, गम, इश्क व मोहब्बत का इजहार होने लगा। खुशबू, मौसम, गुल, फूल, आंगन, मेहंदी, चूड़ी, झाड़ू, बेलन जैसे अल्फाज उर्दू अदब में दाखिल हुए। तीसरा शेर है वो जब आएगा तो फिर उसकी रफ़ाक़त के लिए मौसम गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा। हवाला ये शेर परवीन शाकिर की गज़ल से माखूज़ है। परवीन शाकिर इस शेर में अपने महबूब का इंतज़ार करती मालूम होती हैं। वो कहती हैं कि जब महबूब आएगा तो उसके साथ
وقت ایسے گزر جائے گا جیسے موسم گل میرے آنگن میں رک گیا ہو، یعنی خوشیاں ان کے گھر میں سما گئی ہوں۔ پروین شاکر نے خوبصورت انداز میں اپنے خیال کو پیش کیا ہے۔ پروین شاکر نے غزل کے روایتی موضوعات حسن و عشق، رنج و غم، ہجر و وصال اور جدائی جیسے موضوعات کو بڑی خوبی سے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ یہ شعر دیکھیے، آخر عشق وہ بھی کہیں ریت پہ بیٹھی ہوگی، آخر عشق وہ بھی کہیں ریت پہ بیٹھی ہوگی، تیرا یہ پیار بھی دریا ہے اتر جائے گا۔ یہ شعر پروین شاکر کی غزل سے اخذ کیا گیا ہے۔ پروین شاکر محبوب کے انتظار میں ریت پر بیٹھی ہیں، لیکن جب انتظار طویل ہو جائے تو امید کم ہو جاتی ہے، جیسے دریا کا پانی کم ہوتا جاتا ہے، یعنی وہ زندگی میں خوشیاں واپس آنے کی امید میں بیٹھی ہیں، لیکن اس کو ڈر ہے کہ دریا کے پانی کی طرح اس کی امید بھی کم ہو جائے گی۔ زندگی کے دکھ درد نے انہیں تھکا دیا ہے، وہ زندگی سے بیزار معلوم ہوتی ہیں۔ مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث، جرم یہ بھی میرے اجداد کے سر جائے گا۔ تہذیب یعنی سماج میں موجود رسم و رواج، طور طریقے، سوچنے سمجھنے کا انداز، نظریہ زندگی وغیرہ۔ تو پروین شاکر نے بہت خوبصورت انداز میں سماج میں، تہذیب میں موجود برائیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ شعر پروین شاکر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ پروین شاکر نے ہماری زندگی میں موجود غلط تہذیب و روایت کی شکایت کی ہے کہ زندگی نے انہیں جو درد و غم دیے ہیں وہ سماج میں موجود برائیوں کی وجہ سے ہیں، اس میں ان کے والدین کا کوئی قصور نہیں، یعنی سماج نے نہ صرف پروین کو خواہ ہی مجرم قرار دیا ہے بلکہ غیر ضروری ان کے اجداد کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ شاعری کے متعلق ون ورڈ آنسر بٹ نمبر 9 میں آتے ہیں۔ اس میں مارکس کٹنے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، اس لیے اس کو توجہ سے پڑھنا چاہیے۔ ایک لفظ یا جملے میں جواب دیجیے۔ پروین شاکر کس سن میں پیدا ہوئی؟ جواب: پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ دوسرا سوال ہے، پروین شاکر کے پہلے شعری مجموعے کا کیا نام ہے؟ پروین شاکر کے پہلے شعری مجموعے کا نام خوشبو ہے، جس پر انہیں آدم جی ایوارڈ ملا۔ تیسرا سوال، پروین شاکر کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب: پروین شاکر کے والد کا نام سید شاکر حسین اور تخلص ثاقب تھا۔ چوتھا سوال ہے، پروین شاکر کی تاریخ وفات کیا ہے؟ وفات یعنی انتقال۔ جواب: پروین شاکر کا انتقال 26 دسمبر 1996 کو ایک کار حادثے میں ہوا۔ پانچواں سوال، پروین شاکر نے کس یونیورسٹی سے گریجویشن کیا؟ جواب: سر سید گرلز کالج سے انگریزی ادب میں گریجویشن کیا۔ 5 سطروں میں جواب دیجیے۔ شاعری کے متعلق شارٹ آنسرز بٹ نمبر 7 میں آتے ہیں۔ پروین شاکر کی شاعری پر روشنی ڈالیے۔ پروین شاکر نے بہترین غزلیں اور نظمیں کہی ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں نسوانی جذبات کی بہترین عکاسی کی ہے، خوبصورت لفظوں کا استعمال کیا ہے۔ چاند، خوشبو، پھول، رات، موسم ان کے فن اور خیال کی رعنائیوں کو پیش کرتے ہیں۔ پروین شاکر کے حالات زندگی بیان کیجیے۔ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ والد کا نام سید شاکر حسین تھا۔ پروین کی ابتدائی تعلیم رضویہ گرلز ہائی اسکول میں ہوئی۔ سر سید گرلز کالج سے انگریزی میں گریجویشن کیا اور جامع کراچی سے انگریزی سے پی جی کیا اور لسانیات میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا،
مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا؟ ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے، بھر جائے گا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے، بھر جائے گا۔ کیا خبر تھی کہ لگے جام اتر جائے گا؟ وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے، وہ جب آئے گا تو پھر اس کی رفاقت کے لیے موسم گل میرے آنگن میں ٹھہر جائے گا۔ آخرش وہ بھی کہیں ریت پہ بیٹھی ہوگی، آخرش وہ بھی کہیں ریت پہ بیٹھی ہوگی۔ تیرا یہ پیار بھی دریا ہے، اتر جائے گا۔ مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث، مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث۔ جرم یہ بھی میرے اجداد سر جائے گا۔ وقت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے۔ پروین شاکر 24 نومبر 1952 میں کراچی پاکستان میں پیدا ہوئی۔ ان کو خوشبو اور خوابوں کی شاعرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لقب انہیں ان کے ساتھی شاعروں کی طرف سے دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ انہوں نے خوشبو اور خوابوں کو لے کر بہت خوبصورت اشعار لکھے۔ آنکھوں سے لگاؤ بھی کیوں نہ ہوتا، ان کے نانا سید حسین عسکری اور والد سید شاکر علی بھی شعر کہا کرتے تھے۔ شروع میں ان کا تخلص بینا تھا، مگر بعد میں پروین شاکر کے نام سے لکھنا شروع کر دیا۔ ان کا پہلا مجموعہ اشعار خوشبو 1976 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے کو بہت پذیرائی ملی۔ ان کے مزید مشہور مجموعات میں صدبرگ 1980 میں، خود کلامی 1985، انکار 1990 اور پھر ماہ تمام 1994 میں شائع ہوا۔ پروین شاکر ایک بہت ہونہار طالب علم بھی تھی۔ انہوں نے انگلش لٹریچر اور لنگوسٹکس میں ماسٹرز کیا۔ ان کے پاس ہارورڈ یونیورسٹی کی ماسٹرز ڈگری بھی تھی، جو کہ انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشنز میں حاصل کی تھی۔ تقریباً 9 سال تک درس و تدریس کے شعبے سے ایک ٹیچر کی حیثیت سے منسلک رہی۔ 1982 میں انہوں نے CSS کا امتحان دیا اور دوسری پوزیشن حاصل کی، اور بعد از ٹریننگ کسٹم کا محکمہ جوائن کیا۔ ان تمام مصروفیات کے باوجود انہوں نے شاعری جاری رکھی۔ ان کی شادی پاکستانی ڈاکٹر سید نصیر علی سے ہوئی۔ ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام سید مراد علی ہے، مگر وہ شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی تھی اور ان کی علیحدگی ہو گئی۔ ان کے قریبی ساتھی کہتے ہیں کہ اس بات کا ان کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑا تھا، اور وہ کس طرح سے جدا ہوئی ہوں گی اس کا کرم ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ میرے چھوٹے سے گھر کو کس کی نظر اے خدا لگ گئی، کیسی کیسی دعاؤں کے ہوتے ہوئے بددعا لگ گئی۔ 1990 میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ انہوں نے جہاں آدم جی ایوارڈ حاصل کیا، وہیں عالمی ضمیر، فیض احمد فیض اور علامہ اقبال ایوارڈ جیسے بڑے ایوارڈز اپنے نام کیے۔ ان کے 1994 میں ان کا آخری مجموعہ اشعار ماہ تمام آیا، اور نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے یہ نام رکھا ہوگا کہ اسی سال 26 دسمبر کو ایک کار حادثے میں ان کی وفات ہو گئی۔ پروین شاکر کی آخری آرامگاہ H8 اسلام آباد کے ایک قبرستان میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ پروین شاکر کو خوشبو اور محبت کی شاعرہ پروین شاکر کی داستان حیات۔ وہ آئی، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ یہ الفاظ صادق آتے ہیں خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر پر۔ اسے ہر کام کی بہت جلدی تھی۔ اس نے محض 42 سال کی عمر میں وہ کام کیے اور ایسی شہرت پائی جس کا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نرم و نازک الفاظوں کے ساتھ گفتگو، شائستہ طرز ادا،
اور شاعری کے ذریعے دل و دماغ پر چھا جانے والی خاتون کے لیے دل کے دریچے وا کیے جائیں تو مشکل نہیں کہ ایک ہی نام ہمارے ذہنوں میں آئے، پروین شاکر۔ یہ نام صرف نام نہیں بلکہ اردو ادب اور شاعری کی ایک خوبصورت داستان۔ کچھ لوگ چھوٹی عمر میں بڑا کام کر جاتے ہیں اور بہت ہی کم لوگ عین شباب میں اپنا ذہنی سفر اور فکری ارتقا پورا کر جاتے ہیں۔ پروین شاکر کا شمار بھی انہی تخلیقی انسانوں میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، پیرل میڈیا کی آج کی ویڈیو میں ہم خوبصورت شاعرہ پروین شاکر کی زندگی کی کہانی سنتے، دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ محبت کی خوشبو کو شعروں میں سمو کر بیان کرنے والی منفرد لہجے کی شاعرہ، منفرد لہجہ اور ندرت خیال کے باعث جلد ہی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ پروین شاکر نے روایات سے انکار اور بغاوت کرتے ہوئے صنف نازک کے جذبات کی تصویریں بنائیں اور دکھوں اور کرب کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر شعر کہے۔ انہوں نے سچ ہی کہا تھا کہ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ محبت، درد، تنہائی اور فراق و وصال سے لبریز پروین شاکر کی منفرد کتاب خوشبو منظر عام پر آئی تو شاعرہ کے دل کے دریچوں سے اٹھنے والی مہک چار سو پھیل گئی۔ ایک اور تصنیف ماہ تمام کا سحر آج بھی پڑھنے والوں اور پروین شاکر کے مداحوں پر طاری ہے۔ الفاظ کا انتخاب اور لہجے کی شگفتگی نے پروین شاکر کو مقبول عام شاعرہ بنا دیا۔ 1976 میں محض 24 برس کی عمر میں پروین شاکر کی پہلی کتاب خوشبو شائع ہونے پر اس کتاب کو بے حد پذیرائی ملی اور پروین شاکر کے فکر و فن کی خوشبو 400 پھیل گئی۔ انہیں اس کتاب پر آدم جی ایوارڈ سے نوازا گیا، بعد میں انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی دیا گیا۔ الفاظ کا انتخاب اور لہجے کی شگفتگی نے پروین شاکر کو مقبول عام شاعرہ بنا دیا۔ پروین شاکر کو اگر اردو کے صاحب اسلوب شاعروں میں شمار کیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ انہوں نے اردو شاعری کو ایک نیا لب و لہجہ دیا اور شاعری کو نسائی احساسات سے مالا مال کیا۔ ان کا یہی اسلوب ان کی پہچان بن گیا۔ آج بھی وہ اردو کی مقبول ترین شاعرہ تسلیم کی جاتی ہیں۔ پروین شاکر کو اردو کے منفرد لب و لہجے کی شاعرہ ہونے کی وجہ سے ازدواجی زندگی کے اختتام پر منتج ہوا۔ انہوں نے کراچی کے ڈاکٹر نصیر علی سے شادی کی جس سے ایک بیٹا مراد علی پیدا ہوا۔ بعد ازاں ڈاکٹر نصیر سے طلاق لے کر ازدواجی زندگی کو خیر باد کہہ دیا۔ پروین شاکر کی شاعری کے موضوعات میں جہاں محبت، عورت اور اقدار کا گراں قدر احساس موجود ہے، وہاں ان کی شاعری میں دکھ اور غم کی کیفیت بھی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ پروین شاکر کا شمار ان چند ایک خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے خود کو منوایا۔ انہوں نے عورت کے مشرقی احساس، کٹھن دکھ اور ملال کی جو منظر کشی کی، اس سے پہلے کسی شاعرہ نے نسوانی جذبات کو اتنی نزاکت سے بیان نہیں کیا۔ ابھی فن و ادب کے متوالے پوری طرح سیراب بھی نہ ہو پائے تھے کہ خوشبو بکھیرتی پروین شاکر 26 دسمبر 1994 پیر کے دن اسلام آباد اپنے آفس جاتے ہوئے ٹریفک حادثے میں محض 42 سال کی عمر میں خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ پروین شاکر اسلام آباد کے مرکزی قبرستان میں افسردہ خاک ہیں۔ 26 دسمبر 1994 کو 42 سال کی عمر میں اسلام آباد میں ٹریفک حادثے کا شکار ہونے والی پروین شاکر آج بھی منظر نامے پر ماہ تمام کی طرح چمکتی نظر آتی ہیں۔ آپ نے اپنی شاعری میں کہا تھا کہ مر بھی جاؤں گی تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ جبکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کی نظموں اور غزلوں کے الفاظ آج وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا۔ اردو غزل کی مشہور شاعرہ پروین شاکر کی ولادت
24 नवंबर 1992 ईस्वी पाकिस्तान के मशहूर शहर कराची में। परवीन शाकिर के वालिद शाकिर अली का आबाई वतन कस्बा हुसैनाबाद, जिला गया, सूबा बिहार, मुल्क हिंदुस्तान था। परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम रजविया गर्ल्स हाई स्कूल में हुई। 1972 ईस्वी में सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से BA ऑनर्स, 1980 ईस्वी में MA अंग्रेजी अदब और MA लिसानियात कराची यूनिवर्सिटी से की। तकमील तालीम के बाद अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज कराची में आपका बहैसियत लेक्चरर तकर्रुर हुआ। 1992 ईस्वी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से MPhil की डिग्री हासिल की। उनकी थीसिस का मौजू था रोल ऑफ मीडिया इन 1971 हुआ। परवीन शाकिर ने 1982 ईस्वी में सेंट्रल सिविल सर्विसेज का इम्तिहान आला एजाज के साथ पास किया और महकमा कस्टम में बहैसियत डिप्टी कलेक्टर इस्लामाबाद मुकर्रर हुई। 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को नज़्म गज़ल की मुमताज़ शायरा अपने तख्लीकी सफ़र को अधूरा छोड़कर अपने मालिक हकीकी से जा मिली। अपनी नई सोच, बेबाक लहजा, खूबसूरत अदा, तख्लीकी फ़िक्र के बाइस दौरे हासिल की मुमताज़ शायरा में उनका शुमार होता है। शायरी का ज़ौक़ उन्हें अपने वालिद शाकिर अली से विरसे में मिला था। बचपन ही से शेर व शायरी का गहरा शौक़ था। घर का माहौल भी शायराना था। परवीन शाकिर ने अपने तख्लीकी सफ़र का बाकायदा आगाज़ ज़माना तालीम इल्मी से किया। इब्तिदा में बीना तखल्लुस रखती थी, जिसे तर्क करके शाकिर तखल्लुस रखना पसंद किया। परवीन शाकिर बहुत ज़हीन व फ़तीन थी। आपका मुतालिया बहुत वसी था। मशरिक़ व मग़रिब के अदब और इमरानियात पर काफ़ी दस्तरस रखती थी। PhD की डिग्री के लिए मशरिक़ी पाकिस्तान के अलमिया का तजर्बाती जायज़ा मौजूद लिया था, लेकिन ज़िंदगी ने वफ़ा न की और ये मकाला अधूरा रह गया। परवीन शाकिर की शादी खाला के लड़के डॉक्टर नसीर अली से 1976 ईस्वी में हुई। ये शादी ज़्यादा मुद्दत तक न चल सकी और टूट गई। उसके बाद परवीन शाकिर पर डिप्रेशन का दौरा पड़ा और तमाम उम्र सुकून दिल के लिए बेकरार रही। नसीर अली से परवीन शाकिर का एक बेटा मुराद अली है, जिसे वो प्यार से टीटू कहती थी। परवीन शाकिर नहायत हसीन व जमील, बेहद मुहज़्ज़ब और आला तालीम याफ्ता खातून थी। मोहब्बत उनकी शायरी का मरकज़ रहा। उनकी शायरी में बारहा, फूल, रंग, खुशबू, तितली, हवा, बारिश, शाम की लाली, रात, मौसम, जुगनू और चांद का जिक्र हुआ है और आया है। 24 नवंबर 1952 ईस्वी से 26 दिसंबर 1996 ईस्वी तक परवीन शाकिर अपनी 42 साला मुख्तसर ज़िंदगी में थे और अपनी तख्लीकी सफ़र की रुदात को अदबी दुनिया के सामने अपने 5 तख्लीकी यादगार की शक्ल में पेश कर दिया। पहला मशहूर ज़माना मजमुआ कलाम खुशबू 1977 ईस्वी, दूसरा शेरी मजमुआ सदबर्ग 1980, तीसरा शेरी मजमुआ खुद कलामी 1985, चौथा इनकार 1990, पाँचवा कफ़े आईना 1996 ईस्वी में शायद। माह तमाम कुल्लियात और कफ़े आईना आपकी वफ़ात के बाद शाये हुई। परवीन शाकिर के न्यूज़पेपर में लिखे गए कालिमों का मजमुआ गोशे चश्म के नाम से शाये हुआ। अमेरिका में क़याम के दौरान अपने मुंतखब कलामों का अंग्रेज़ी तर्जुमा टॉकिंग टू वन सेल्फ के नाम से किया, लेकिन इन किताबों को शाये होता देखने की आरज़ू तशना रह गई। 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को गज़ल की ये माह तमाम और निस्वानी गज़ल गोई की बेबाक आवाज़ एक कार हादसे में हमेशा के लिए खामोश हो गई। परवीन शाकिर इस अहद की वाहिद शायरा थी जिसे कम उम्री में अपनी फ़न्नी सलाहियतों और शेरी इस्तेदाद के बलबूते पर 5 बड़े अदबी इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया। परवीन शाकिर को अव्वली मजमुआ कलाम खुशबू के लिए आदम जी अवार्ड, खुद कलामी के लिए हिजर अवार्ड और उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें मुल्क का आला तरीन एजाज़ प्राइड ऑफ नेशन से सरफराज किया गया। परवीन शाकिर अगरचे आज हमारे दरमियान न रही, लेकिन अपनी शेरी अदबी खिदमात के ज़रिए नज़मों और गज़लों से हमेशा अपने वजूद की खुशबुएं बखेरती रहेंगी। मर भी जाऊं तो कहाँ लोग खुदा ही देंगे। सबक के मुतालिक मालूमात में इजाफ़ा करने और सबक से दिलचस्पी पैदा करने और सबक को ज़हन नशीन करने के लिए कुछ वीडियोस दिए गए हैं। इन वीडियोस को देखकर शायरा परवीन शाकिर पर एक मज़मून लिखिए। ये आपका असाइनमेंट है और तमाम सवाल के जवाब को 2 मरतबा पढ़िए। एक मरतबा बआवाज़ बुलंद और एक मरतबा खामोश मुतालिया। सवाल नंबर 3,
تمام سوال کے جواب کو 2 مرتبہ تحریر کیجیے، 1 مرتبہ دیکھ کر اور 1 مرتبہ بنا دیکھے۔ ہوم ورک، مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگ جاں میں اتر جائے گا۔ دوسرا شعر، آخرش وہ بھی کہیں ریت پہ بیٹھی ہوگی، تیرا یہ پیار بھی دریا ہے اتر جائے گا۔ تیسرا شعر، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا۔